السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ جیسا کہ اعلان میں کہا گیا کہ آج کا جو موضوع ہے درس کا وہ وضو کی شرطیں ہیں۔ شرطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اس عبادت کے لیے ضروری ہوں، اور اگر وہ چیزیں نہ پائی جائیں تو اس عبادت کا وجود نہ ہو، گویا کہ آپ نے وہ عبادت کی ہی نہیں، وہ عمل آپ نے کیا ہی نہیں۔ مثالوں سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا، اس نے گویا کہ نماز پڑھا ہی نہیں، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، پاک ہونا انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مان لیجئے نکاح کی بات یا نکاح کی مثال کہ نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے، لڑکی کا ولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ اب لڑکی اگر وہ باکرہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اسے اجازت لی جائے گی، اور اس کی اجازت کیا ہوگی؟ خاموشی۔ اسے پوچھا جائے گا، اگر وہ خاموش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رشتے سے وہ راضی ہے، اور اگر وہ عورت وہ لڑکی مطلقہ ہے، بیوہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے کسی سے خلا لے لیا، شادی اس کی ہوئی تھی لیکن اس نے خلا لے لیا، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت کیا ہوگی؟ اس کو زبان سے بولنا پڑے گا کہ میں اس رشتے سے راضی ہوں، اس کے بعد ولی اس کا نکاح کرے گا۔ تو لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے، لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ تو نکاح شرط ہے، ولی یہ شرط ہے نکاح کے لیے۔ اب اگر کوئی لڑکی جا کر کے ایسی نکاح کر لے اور اس کا ولی اس سے راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے بہت سارے عورتیں، لڑکیاں ہمارے معاشرے میں آج کل کے دور میں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں، کورٹ میں جا کر کے شادی کر لیتی ہیں، ان کا جو ولی ہے راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، تو اسی صورت میں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ولی شرط ہے نکاح کے لیے۔ اگر کوئی بغیر ولی کے نکاح کر لے گا وہ نکاح فاسد ہے، نکاح اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے بہت ساری حدیثوں کے اندر بیان فرمایا یہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شرط ہوتا ہے نا وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو عمل اور عبادت بھی نہ پائی جائے، یہ پہلی بات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شرط ہوتی ہے وہ عبادت سے پہلے کرنا پڑتا ہے، عبادت سے پہلے۔ جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو وضو آپ کب کرتے ہیں؟ نماز کے اندر کرتے ہیں، نماز سے پہلے کرتے ہیں۔ ولی ہونا چاہیے، نکاح سے پہلے ولی ریڈی ہونا چاہیے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو عبادت انسان کرتا ہے اس سے پہلے شرطوں کو کیا جاتا ہے۔ تو وضو کی شرطوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بغیر انسان کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ اگر وضو کر لیا تو اسی صورت میں اس کا وضو فاسد ہے، اس کا وضو مکمل، اس کا وضو ہی نہیں ہوا، یہ شرطوں کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کی تقریباً 3 یا 4 شرطیں ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 10 شرطیں بیان کی ہیں، اور اس میں انہوں نے جو عام شرطیں ہیں ان کو بھی بیان کر دیا ہے۔ عام شرطیں جو ہر عبادت کے لیے ضرور شرط ہوتی ہے، لیکن ویسے وضو کی جو خاص شروط ہیں وہ 3 یا 4 ہی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام شرطیں بیان کی ہیں جو ہر عبادت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اب وہ 10 شرطیں ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ پہلی شرط انہوں نے بیان کی ہے اسلام۔ اسلام ہر بات کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے بھی اسلام شرط ہے، روزے کے لیے بھی شرط ہے، حج کے لیے بھی شرط ہے، صدقات و خیرات کے لیے بھی شرط ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ دنیا میں اس کو فائدہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس کو۔ کوئی غیر مسلم روزہ رکھتا ہے، کوئی غیر مسلم نماز پڑھ لیا، آج کل پڑھ لیتے ہیں لوگ نماز مسجدوں میں جا کر کے رواداری کے طور پر،
ٹھیک ہے. تو یہ اسی صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے, وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. تو یہ عام شرط ہے, ہر عبادت کے لیے شرط ہے. کوئی غیر مسلم حج کر لے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کوئی غیر مسلم روزہ رکھ لے, بہت سارے غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں, تو ان کا روزہ نہیں مانا جائے گا, اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے, اسلام نہیں ان کے پاس, مسلمان نہیں ہے. تو یہ عام شرط ہے, یہ ہر بات کے لیے. نمبر 2, عقل ہونا چاہیے. اگر کوئی پاگل ہے, مجنون ہے, تو اس کے اوپر وضو نہیں, اس کے اوپر نماز ہی نہیں ہے, تو وضو کیسے کرے گا وہ؟ تو یہ جو شرط یہ بھی عام ہے ہر بات کے لیے, روزہ کے لیے, نماز کے لیے, حج کے لیے. عقل کیا ہے؟ یہ شرط ہے. مجنون اور پاگل پر نماز نہیں فرض ہے, روزہ نہیں فرض ہے, ان پر حج نہیں فرض ہے. ہاں زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر مجنون اور پاگل ہے کوئی اور اس کے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, کیونکہ مال جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا حق بھی ہے, محتاجوں کا حق ہے, فقیروں کا حق ہے. اس لیے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, چاہے وہ پاگل ہو, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو, اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. لیکن اور عبادات کے لیے عقل شرط ہے. تو 2 شرطیں ہو گئیں. نمبر 3, تمیز. تمیز کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کم سے کم 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے. جب بچے کی عمر 7 سال ہو جاتی ہے تو اس کو تمیز آ جاتی ہے. تمیز کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں میں فرق کرنا یا چیزوں کو یاد رکھنا. 7 سال کی اگر عمر ہے, کوئی واقعہ پیش آتا ہے, بچے سے آپ پوچھیں گے بتا دے گا, اسے یاد رہتا ہے عام طور پر. تو 7 سال کی عمر یہ تمیز کی عمر کہلاتی ہے. اس لیے ہمارے نے کیا فرمایا, جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو, اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے ان کو مارو. تو 7 سال کا بچہ ہو گیا تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا, اور جب نماز پڑھے گا تو اس کو وضو بھی کرایا جائے گا, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تیسری شرط ہوگی تمیز. تمیز مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں میں فرق, یا اسے باتیں یاد رہنے لگے, باتیں اسے یاد رہنے لگے, اس کو تمیز کی عمر کہا جاتا ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ نیت. یہ بھی ہر عبادت کے لیے ضروری ہے نیت, کیونکہ بغیر نیت کے کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے انسان کی نیت ہونی چاہیے. انسان وضو کرتا ہے تو اس کی نیت ہو نماز پڑھنے کی, کے لیے وضو کر رہا ہوں, پاک ہونے کی نیت ہو. اب آدمی گیا, ہاتھ دھل لیا, منہ دھل لیا, اور سر پر مسح کر لیا, پاؤں دھل لیا, اس نہیں وضو ہو جائے گا اگر اس کی نیت نہیں. بہت سارے لوگ گرمی سے آتے ہیں, کام کر کے آتے ہیں, ہاتھ پاؤں چہرہ سب اچھے سے دھل لیتے ہیں, تو کیا ان کا وضو ہو جاتا ہے؟ نہیں, کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے. ان کی نیت نہیں ہے روزہ رکھنے, یہ کیا نہ وضو کرنے کی. ان کی نیت کیا ہے؟ صرف سستی دور کرنا, اور جو ہے پسینہ وغیرہ ہے اس کو دور کرنا, یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو وہ وضو نہیں مانا جائے گا. یا ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کو جو ہے خون ٹیسٹ کرانا ہے, اس لیے آپ کو فاسٹنگ میں آنا ہے. اب انسان خون ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتا ہے اور اس کی نیت روزہ رکھنے کے لیے نہیں ہے, تو اس صورت میں کیا اس کا روزہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا, اس کی روزہ نہیں مانا جائے گا. نیت ہونی چاہیے. تو نیت یہ ضروری شرط ہے یہ. لیکن نیت دل کے ارادے کا نام, دل میں نیت ہو وضو کی. زبان سے کہنا کیا ہے؟ بدعت ہے یہ. کسی بھی عبادت کے لیے زبان سے نیت ادا کرنا دین کے اندر بدعت کہلاتا. لہذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, بدعت ہے یہ, اور بدعت گمراہی ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے, کسی کے لیے بھی نیت نہیں زبان سے. عمرے کی نیت نہیں ہے وہ لبیک اللہم عمرتن کہنا, وہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے. جیسے آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں, ایسے لبیک اللہم عمرتن یہ کیا ہے؟ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے. آپ یہاں سے جاتے ہیں کیمپ ٹو یا جبیل سے, تو بغیر نیت کے جاتے عمرہ کرنے ہیں. نیت رہتی نا عمرہ کرنے کی, ہاں نیت پہلے سے رہتی انسان کی. آپ انڈیا سے آتے ہیں, پاکستان سے آتے ہیں, بنگلہ دیش سے آتے ہیں, کسی اور ملک سے آتے ہیں, نیت ہے انسان کی عمرہ کرنے کی. حج کے لیے انسان آتا ہے, پہلے سے تیاری کرتا ہے, کہ بغیر نیت کے فارم بھرتا ہے, بغیر نیت کے پاسپورٹ بنواتا نہیں, نیت ہے اس کی. لیکن کب آپ عمرے میں داخل ہوں گے؟ جب آپ میقات پر پہنچ کر کے لبیک اللہم عمرتن کہیں گے. جیسے آپ اذان ہو گئی, وضو کر رہے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آ رہے ہیں, نماز پڑھنے کی نیت ہے, لیکن نماز میں کب داخل ہوں گے؟ جب مسجد میں قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہیں گے, تب نماز میں داخل ہوں گے. تو اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے کی دعا ہے. لبیک اللہم عمرتن یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا, یہ نیت نہیں ہے. نیت انسان کی پہلے سے رہتی ہے. ٹھیک ہے, واضح بات ہوگی نا. تو نیت دل کے ارادے کا نام, زبان سے کہنا غلط ہے. آپ طواف کریں, زبان سے نہیں کہیں گے میں نیت کرتا ہوں 7 مرتبہ چکر لگانے کے لیے طواف کا, عمرے کا نہیں, غلط ہے یہ. آپ کے دل میں ہے کہ ہم طواف کر رہے ہیں اللہ کے لیے, خلاص ہی کافی.
اللہ دل کی باتوں کو جانتا ہے نا, اللہ نیتوں سے آگاہ ہے, اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وضو کے تکمیل تک نیت کو برقرار رکھنا. جب تک انسان وضو نہ کر لے اس وقت تک انسان کی نیت رہے کہ بھئی ہم وضو کر رہے ہیں پاک ہونے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. 6ٹھی شرط انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ چیز جس سے انسان پر وضو واجب ہوا ہے اس چیز کو ختم کر دینا. کیا کر دینا؟ اس کو ختم کرنا. مثال کے طور پر جیسے انسان پیشاب کر رہا ہے یا پیخانہ کر رہا ہے, اب جب تک پیشاب نہیں ختم کرے گا, پیخانہ ختم نہیں کر لے گا, اس وقت تک وضو نہیں کر سکتا انسان. ایسا نہیں کہ آدھا پیشاب کر کے وضو کرنا شروع کر دے, آدھا پیخانہ کر کے وضو شروع کر دے. یہ شیخ کا مقصد ہے کہنے کا. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی عام طور پر, انسان پیشاب کرنے کے بعد ہی وضو کرتا ہے یا پیخانہ کرنے کے بعد وضو کرتا ہے. لیکن انہوں نے ایک مسئلے کے طور بیان کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان ناپاکی کر رہا ہے اور اسی دوران وضو کرنا شروع کر دے, تو ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ختم نہیں کر دے گا. پیشاب مکمل کر لے, پیخانہ مکمل کر لے, یا اس کی نیند ہے, مان لیجیے نیند میں ہے وہ, اب نیند سے فارغ ہونے کے بعد ہی وضو کرے گا. ایسا نہیں کہ آدھی نیند میں جا کر کے وضو کرنا شروع کر دے, اب اس کو شعور نہیں, اس کو تمیز نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ وضو نہیں مانا جائے گا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی. وہ استنجاء او استجمار و قبلہ, یا اس سے پہلے کیا کرنا؟ پیشاب یا پیخانہ کرنا. اگر انسان پیشاب پیخانہ کرتا ہے تو اس کو صفائی کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ استنجا کرنا ضروری ہے. یا پانی نہیں ہے تو ڈھیلے سے, ٹیسو سے, رومال سے گندگی کو دور کرنا ضروری. لیکن اگر انسان پیشاب پیخانہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان وضو کرنے سے پہلے جائے پیشاب کے راستے کو دھلے یا پیخانے کے راستے کو دھلے. وضو کرنے سے پہلے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے پیخانے کے راستے کو دھل کر کے وضو کرے گا, نہیں. یہ غلو ہے دین کے اندر. اگر پیشاب کریں گے تب آپ کے لیے جو ہے پانی استعمال کرنا ہے, پیشاب کے راستے کو آپ کو دھلنا ہے, یا ٹیسو استعمال کرنا ہے, ڈھیلا استعمال کرنا, مٹی استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے پیشاب نہیں کیا ہے یا پیخانہ نہیں کیا ہے تو پھر آپ کو اس جگہ کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا تو غلط کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر پہلے سے آپ کو پیشاب استنجا کرنا, پیشاب یا پیخانہ کرنا, تب اس کی صفائی آپ کے لیے ضروری. اور 8ویں شرط بتاتے ہیں کہ پانی کا پاک ہونا اور اس پانی کا آپ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت کا ہونا. ٹھیک ہے, پانی پاک ہوگا تبھی انسان کا وضو ہوگا. یہ دیکھیے, یہ وضو کی شرط ہے, یہ پانی پاک ہونا چاہیے. اگر پانی ناپاک ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. مٹی ناپاک ہے تو آپ کا تیمم ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پانی پاک ہونا چاہیے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں, مال بھی پاک ہونا چاہیے. اگر مال پاک نہیں ہے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, مال حرام کا ہے, ناجائز مال ہے, زکوٰۃ مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. صدقات و خیرات کر رہے ہیں, خوب یتیموں کو دے رہے ہیں, مدرسوں کو دے رہے ہیں, بیواؤں کو دے رہے ہیں, مال حرام کا ہے, رشوت کا ہے, سود کا ہے, غبن کیا وہ مال ہے, خیانت کا مال ہے, چوری اور ڈکیتی کا مال ہے. کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں. تو پاک ہونا چاہیے مال. جیسے پانی پاک ہونا چاہیے وضو کے لیے, ایسے انسان کے مال بھی پاک ہونا چاہیے یہ بات جو ہے صدقات اور خیرات کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ پانی پاک ہو اور وہ پانی آپ کے لیے مباح ہو جائے جو اس کا استعمال کرنا. یہ نہیں کہ آپ چوری کر کے پانی لے آئیں, کسی دوسرے کا پانی اس کی اجازت کے بغیر آپ نے لے لیا, نہیں جائز ہے. یہ آپ کا پانی ہے وہ, یا ایسی جگہ ایسا پانی ہے جو سب کے لیے ہے. جیسے مسجدوں میں حمامات بنے رہتے ہیں, وضو خانے ہیں, سب کے لیے پانی ہو. لیکن اگر آدمی کوئی پانی اپنے لیے خاص رکھا ہے اور آپ اس کو گھر سے لا کر کے اس کے بتائے بغیر اس سے آپ وضو کر رہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پانی اس کے لیے خاص ہے, وہ اس کا مالک ہے. وہ پانی عام نہیں ہے کہ جس کو سارے لوگ استعمال کریں. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ بھی شرط ہے یہ. اور اس کے بعد 9ویں چیز کیا فرماتے ہیں کہ, اور یہ بھی وضو کی شرط میں سے, کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں ہے جن کو آپ دھلتے ہیں اور وہ پانی کو چمڑے تک پہنچانے میں رکاوٹ ہو تو پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ہم ہاتھ یہاں دھلتے ہیں نا, چہرہ دھلتے ہیں اور ٹخنے تک پاؤں دھلتے ہیں نا وضو کے اندر. اب مان لیجئے کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے آپ کے ہاتھ میں جس کی وجہ سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا ہے, تو پہلے آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا. کبھی کبھی جیسے موم بتی ہوتی ہے, آٹا ہوتا ہے یا پینٹ وغیرہ ہوتا ہے, اوپر تہ جم جاتی ہے,
اب آدمی پانی وضو کرتا ہے تو پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا ہے، اوپر ہی رہ جاتا ہے، تو پہلے آپ کو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ یا عورت مان لیجیے ناخن پالش لگاتی ہے، ناخن پالش کچھ ایسی ہوتی ہے جو صرف کلر رہتا ہے، تو اگر صرف کلر ہے تو پانی پہنچ جائے گا، لیکن اگر تہ جم جاتی ہے تو پانی نہیں پہنچتا ہے، وہ تہ پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، تو پہلے اس کو کھرچنا پڑے گا۔ بات سمجھ آئی نا؟ ناخن پالش استعمال کرنا غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے یہ، لیکن عورت اگر وضو کرنے کے بعد اس کو استعمال کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وضو سے پہلے استعمال کر لیا اور تہ جم گئی ہے، پانی ناخن تک نہیں آئے گا، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا، پورا پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، اگر ایک سکے کے برابر بھی پانی نہیں پہنچا ہے تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ اور یہ 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیوں کے ناخن کو ملاؤ گے کتنا بڑا ہو جائے گا، کئی سکے بن جائیں گے۔ اور پاؤں کی انگلیاں ہیں 10، 20 انگلیاں ہیں، اگر 20 انگلیوں پانی نہیں پہنچے گا ناخن میں تو انسان کا وضو نہیں ہوگا، بلکہ ایک ناخن میں بھی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر ایسی پالش ہے جو تہ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا اندر، اور کیسے معلوم پڑے گا تہ لگی ہے؟ جب آپ اس کو کھرچیں گے نا تو نکل جائے گا، وہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ وہ نکل جائے گا، جب نکل گیا تو آپ وضو کر لیجئے۔ اور اگر نہیں نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلر ہے، وہ اگر صرف کلر ہے تو کلر کا کوئی مسئلہ، جیسے مہندی مان لیجئے، مہندی میں کلر آ جاتا ہے نا، تو مہندی کی وجہ سے پانی نہیں رکتا ہے، پانی آپ کے چمڑے کو پہنچ جاتا ہے، پانی چمڑے کو پہنچ جاتا ہے، اس میں تہ نہیں جمتی ہے اوپر سے الگ سے، وہ صرف کلر ہو جاتا ہے آپ کا یہ ہاتھ مان لیجئے، ٹھیک ہے؟ جو عورتیں لگاتی ہیں مہندی، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، مرد کے لیے نہیں ہے مہندی، مرد جو ہے داڑھی میں لگا سکتا ہے، بال میں لگا سکتا ہے، لیکن ہاتھ وغیرہ میں زینت کے لگانا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ زینت عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا تو آپ کو پہلے اس کو کھرچنا پڑے گا، اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا، یہ وضو کی خاص شرط ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 9 ہو گئی۔ 10ویں کیا بتایا انہوں نے؟ وہ دخول وقت الصلاۃ فی حق من حدثہ دائم، کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ہمیشہ ناپاکی رہتی ہے، وہ گیس کا مریض ہے، یا اس کے پیشاب کے راستے سے ہمیشہ پانی آتا رہتا ہے، پیشاب آتا رہتا ہے، پیشاب آتا رہتا ہے اس کو مان لیجئے، یا اس طریقے سے کوئی عورت ہے اس کو استحاضہ کی بیماری ہے اور اس کی شرمگاہ سے خون نکلتا رہتا ہے، یا بواسیر کی بیماری ہے، بواسیر میں بھی خون نکلتا رہتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگ کب وضو کریں گے؟ جب نماز کا وقت داخل ہوگا تب کریں گے، نماز سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے؟ نماز سے پہلے نہیں کریں گے، وقت داخل ہونے سے پہلے وضو نہیں کریں گے، وہ کب کریں گے؟ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تب وضو کریں گے، وہ جن کے پاس یہ بیماری ہے۔ یہ شیخ نے یہاں پر بیان کیا ہے، بیماری ان کے پاس ہے، اور اس صورت میں مان لیجیے عصر کی نماز پڑھنا ہے، اب وہ عصر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے وضو کر لیا، اب وہ کتنی بار ان کو ہوا خارج ہوگی؟ بہت بار خارج ہوگی، تو اب کیا کریں گے؟ یہ صحیح نہیں ان کے لیے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب نماز عصر کا وقت ہو جائے وضو کر لیں، اب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب نماز میں داخل ہو جائے، نماز پڑھیں، اب اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کرے گا، کیونکہ انسان کی مجبوری ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ کے رسول کی، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے رسول کا خود ارشاد ہے کہ جن چیزوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے استطاعت بھر ان چیزوں پر عمل کرو۔ لہذا اگر انسان کے پاس یہ بیماری ہے تو علاج کرے، اور اگر مان لیجیے علاج کرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو جب نماز کا وقت ہو جائے اس کے بعد وضو کرے اور پھر وہ نماز پڑھے، اور اب نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہوگی یا پیشاب کے قطرے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ انسان کی مجبوری ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ تو یہ انہوں نے 10 شرطیں بیان کی وضو کے تعلق سے۔ تو اس میں جو اہم شرطیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو انسان کی نیت ہونی چاہیے پاکی کی، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی، دوسری چیز یہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے، پانی پاک ہونا چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تمیز کی عمر، بچہ 7 سال کا کم سے کم ہو جائے، یہ ہونا چاہیے، یہ اس کی شرط ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس صورت اس رکاوٹ کو دور کر دینا، پہلے اس کے بعد وضو کرنا۔ یہ 4 شرطیں وضو کے تعلق سے ہے۔ باقی اور جو شرطیں بیان کی انہوں نے وہ عام شرطیں ہیں یا مخصوص ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہمیشہ ناپاک رہتا ہے، ہمیشہ ناپاک رہتا ہے، اس کو ناپاکی رہتی ہے، جیسے ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا پیشاب کے راستے سے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو یہ ناپاکی ہے، تو یہ کب وضو کرے گا؟ جب اس کا وقت داخل ہو جائے گا،
اسے پہلے وضو نہیں کرے گا. تو یہ خاص شرط ہو گئی کچھ لوگوں کے لیے جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ان لوگوں کے لیے شرط ہے، یہ عام لوگوں کے لیے شرط نہیں ہے. تو یہ 10 شرطوں میں سے یہ 4 شرطیں اہم ہیں جو وضو سے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.